کہ میں آپ کی محبت یا اس رشتے کے قابل ہوں کہ نہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم تمہیں دیکھنے کو ترسے، تمہاری شکل کو ترسے، تم سے معافی مانگنے کو ترسے، چلی جاؤ، اس کی زندگی سے غائب ہو جاؤ۔ میرب مہا بیگم کے منانے پر شادی پر آنے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور خوشی سے اس شادی میں آ بھی جاتی ہے، مگر جب یہ بات حیا کو پتہ چلتی ہے کہ میرب مرتسم کی زندگی میں بھی واپس آ چکی ہے تو اس کا جلن اور حسد کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اب ایک نئی چال چلنے کے لیے کمر کس لیتی ہے۔ وہ مرتسم کو کمرے میں بلاتی ہے اور جا کر اس کے گلے کے ساتھ لگ جاتی ہے کہ اچانک میرب کمرے میں آ جاتی ہے۔ میرب جب دیکھتی ہے کہ مرتسم اور حیا ایک دوسرے کے اتنا قریب ہے تو وہ تو آگ بگولا ہو جاتی ہے، غصے میں مرتسم پر الزامات لگائے گی اور اس کو کہے گی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا اور نیچ انسان ہو، اس کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارے گی اور منہ پر تھوک بھی دے گی۔ اب اتنی بدتمیزی کے بعد مرتسم کو میرب کے اوپر بہت غصہ آتا ہے، وہ پہلے تو اسے سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر میرب کسی طور اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی، الٹا اسے طرح طرح کے طنز اور تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ مرتسم پر الزامات لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا ہوا میں نے تمہارے ساتھ کانٹریکٹ کیا، تم اسی قابل تھے، اسے تھپڑ بھی مارتی ہے اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہہ دیتی ہے کہ تم ایک بے غیرت انسان ہو۔ اب مرتسم میرب کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر برداشت ہی نہیں کر پاتا اور اس کی مردانہ انا جو ہے وہ جاگ جاتی ہے۔ اب تک تو وہ میرب کو تمام معاملات میں معاف بھی کرتا آیا ہے اور اس کی حساب سے زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے، مگر اب اس کو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کانٹریکٹ کی میری نظر میں کیا حیثیت ہے۔ اپنی مردانہ انا کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ میرب کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے۔ اب میرب یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرتسم اس کے ساتھ یہ سب کرے گا۔ حیا جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے، میرب اور مرتسم کو وہ خوب اچھی طرح لڑوا دیتی ہے، اتنا ان کے بیچ میں اتنی دوریاں پیدا کر دیتی ہے کہ اب وہ شاید مشکل ہی ایک دوسرے کے قریب آ سکے۔ دوسری طرف مریم کو جا کر کہہ دیتی ہے کہ میرب اور مرتسم کمرے میں اکٹھے ہیں، تم خوشی خوشی اس گھر سے رخصت ہو جاؤ کیونکہ تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ دوسری طرف مریم بھی جب رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، اسے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ میرب واپس آ گئی ہے، مگر آگے جا کر وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے اپنے گزشتہ ماضی کی گئی حرکتوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی محبت اور توجہ کی حقدار ہوں تو اس کے حساب سے آپ میرے ساتھ رویہ رکھیں۔ دوسری طرف میرب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مرتسم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر دے گا۔ وہ اندر ہی اندر بہت دکھی اور دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ اس کے جلے ہوئے دل پر تیل چھڑکنے کے لیے حیا وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اچھی ہو تو تم یہاں سے چلی جاؤ، کبھی پلٹ کر بھی مرتسم کی زندگی میں واپس نہ آنا، تم جو ہر وقت کہتی تھی میرب کی مرضی میرب کی مرضی، اب دیکھو مرتسم نے تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے ساتھ کیا کر دیا، اس جیسا شخص اب معافی کا حقدار نہیں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور حیا ایسا ہی کرے گی۔